شکریہ سب دوستوں کا جی، آپ تشریف لائے. کافی دنوں بعد پی آئی ڈی میں آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے. ہم تو اکثر میڈیا ٹاکس پنڈی ایک میرا کوآرڈینیشن آفیسر وہیں کرتا ہوں، لیکن اس بار یہ مجلس نوعیت کا تھا کہ یہاں آپ سے ملنا اور مخاطب ہونا ضروری تھا. پچھلے کچھ دنوں سے ایک بات کا عام چرچا ہے اور وہ بات پنڈی اسلام آباد کے رنگ روڈ کے بارے میں. تو بڑی بے تابی، بڑی بے چینی سے میرے یہ عید کے 4 دن یا 6 دن چھٹیوں کے گزرے. میں فوری طور پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن درمیان میری چھٹیاں اڑ آئیں، آپ لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکی. تو فرسٹ اویلیبل ڈے پہ آپ سے مخاطب ہوں. رنگ روڈ کے بارے میں یقیناً آپ بھی بہت کچھ جانتے ہوں گے کہ یہ پروجیکٹ کافی عرصے سے زیر غور ہے اور موجودہ اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز 3 بار اقتدار میں رہی، لیکن اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے، کوئی اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے. جبکہ اگر آپ دیکھیں جی ٹی روڈ کے اوپر دیکھیں، پنڈی سے اگر آپ N5 پہ لاہور کے لیے جائیں یا لاہور سے آپ ملتان کے لیے جائیں تو چھوٹے چھوٹے شہر جیسے کہ گجرات، وزیر آباد، گجرانوالہ بائی پاسز کے رنگ روڈز موجود ہیں. لاہور کا رنگ روڈ موجود ہے. لاہور سے نکلیں ہڑپا ہو، کاڑا ہو، چیچا وطنی ہو، ساہیوال ہو، کھانے وال ہو، رنگ روڈ یا بائی پاسز موجود ہیں. لیکن پنڈی کا بائی پاس یا رنگ روڈ کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. آپ کو بھی اس کے پیچھے جانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے جسے بہت پہلے ٹوین کیپٹل سٹی ہے پنڈی اور اسلام آباد، اور تمام نارتھ کی ٹریفک پنڈی اور اسلام آباد کے سرگم فیض آباد سے ہو کے گزرتی ہے، اور کبھی اس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں اسے ہمیں جمع نہیں کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ سوچ تھی ہماری گورنمنٹ کا یہ ویژن تھا، عمران خان کا یہ ویژن تھا کہ یہ رنگ روڈ بننا ہے اور ہم نے بنانا ہے. ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 1970 میں ایک الائنمنٹ فائنل ہوئی تھی، وہ فائنل اس کی اپروول نہیں ہوئی تھی، الائنمنٹ ڈسکس ضرور ہوئی تھی، اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کئی روات دائیں بائیں ریڈیو پاکستان سے لے کے تو ٹھلیاں انٹرچینج تک تھا. ٹھلیاں انٹرچینج سے اس ٹریفک نے مرج ہو جانا تھا موٹر وے پہ، اور آگے ڈائریکشن لیس تھی کہ آگے اسے کہاں جانا ہے. اور جتنا کہ میرے علم میں کہ اس وقت نیشنل ہائی ویز کی ریزرویشنز تھیں کہ رنگ روڈ کی ٹریفک ہم کیٹر نہیں کر پائیں گے. لگ بھگ جو اس وقت کا ٹریفک کاؤنٹ تھا 33,000 وائیکلز پر ڈے، ہمارے ٹول پلازا چوک ہو جائیں گے، اور ہماری ایگزسٹنگ موٹر ویز چاہے M1 ہو یا M2 ہو، اس کی لوڈ بیرنگ کیپیسٹی وہ نہیں ایکسل لوڈ پہ کہ ہم رنگ روڈ کی ٹریفک دے سکیں. باوجہ یہ ٹیکنیکل چیزیں، لیکن شدید میں تھا کہ اس وجہ سے یہ چیز تھرو نہیں ہو سکتی. موجودہ گورنمنٹ اور موجودہ انتظامیہ نے انیشیٹو لیا. میں نے خود اس کی پریزنٹیشن دی، پنڈی میں جا رہا ہوں. RDA کے ذمہ دار لوگ تھے، کمشنر پنڈی کیپٹن محمود احمد تھے. انہوں نے الائنمنٹ بتائی جو ان کی پروپوز الائنمنٹ تھی.
یہ پوائنٹ بھی ڈسکس ہوا کہ یہ ٹریفک شارٹیسٹ تو یہی بنتا ہے کہ گلیاں سے مرج کر دیا، موٹر وے پہ آیا جائے اور پھر موٹر وے سے آگے چاہے ترنول سے چاہے سمیانی سے جہاں سے N5 سے کنیکٹ کر دیا جائے. لیکن بقول ان کے بھی ان کے پاس بھی ٹیکنیکل وجوہات ہوں گی. انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکلی یہ فیزیبل نہیں ہے اور اس پہ NHA کی ریزرویشن ہے. میں نے آلٹرنیٹ سجیشن بھی دی کہ اگر ایگزسٹنگ روڈ پہ NHA کی کچھ ریزرویشنز ہیں یا ٹیکنیکلی فیزیبل نہیں ہیں تو جو رائٹ آف وے ہے موٹر ویز کا اسی یوٹیلائز کر. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دونوں رائٹ آف ویز جو ہیں موٹر ویز کے چاہے M1 ہو چاہے M2 ہو اس میں بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز آ چکی ہیں. جیسے ایئرپورٹ کے قریب ممتاز سٹی ہے، شالیمار سٹی ہے، ٹاپ سٹی ہے. دوسری سائڈ پہ دیکھیں 18 آ رہی ہے، یونیورسٹی ٹاؤن آ رہا ہے. بہت سی سوسائٹی تو یہ ہیویلی کاسٹ کرے گا. سوسائٹیز کی زمین خریدی انہوں نے جس ریٹ پہ الاٹ کی تو یہ فیزیبل نہیں ہوگا. بہرحال الائنمنٹ کے ساتھ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اگر الائنمنٹ تبدیل ہوئی ہے تو پیورلی اس کی ٹیکنیکل ریزنز ہیں جو کہ ٹیکنیکل لوگ چاہے وہ انکوائری میں ہوں چاہے وہ رسپونڈنٹ ہوں جن کی انکوائری ہو رہی ہو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن جو اس وقت ہمیں بتائیں گے. اب دوسری بات جس میں نام لیا گیا، ہم تو بیچارے لوگ ہوتے ہیں، کہیں دھول اڑتی ہے تو بس ہی کسی نہ کسی سیاسی اڑائی اس سب سے آسان نام کسی سیاسی کا ہو. نام لینا بھی آسان ہے، اس کا پرچار کرنا بھی. تو میں بھی ٹی وی میں سنتا رہا، مختلف ٹاک شوز میں بھی سنتا رہا، مختلف یوٹیوب چینلز پہ بھی سنتا رہا. تو مجھے افسوس ہوا. میں مثال کے طور پہ میں ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں. یوٹیوب چینل ہے اور عمران خان صاحب اس پہ 2 پروگرام. عمران خان صاحب کوئی اینکر ہیں، پتہ نہیں وہ ریگولر ٹی وی میں کون سا پروگرام کرتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے. انہوں نے 2 باتیں کی، میں 2 باتوں تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا. ایک تو یہ ہے کہ میری وزارت تبدیل کی گئی، پہلے مجھے پیٹرولیم دی گئی تھی، پھر وہ تبدیل ہوئی کسی اسکینڈل کی بنیاد پر. مجھے افسوس ہوا، شرم آنی چاہیے ہوتی، مجھے افسوس ہوا. لیکن وزارت ایک میری بھی تبدیل ہوئی اور بہت ساری وزارتیں بھی تبدیل ہوئی، اور وزارتیں تبدیل کرنا پروریگیٹو ہے پرائم منسٹر کا. وہ کس کھلاڑی کو کس پوزیشن پہ کھلاتے ہیں یہ پروریگیٹو ہے. انہوں نے پیٹرولیم مجھ سے دی، کسی اور کو دی، مجھے کوئی اور وزارت دی. اگر کوئی اسکینڈل ہوتا تو مجھے گھر بھیج دیا جاتا. اور اگر اسکینڈل ہوتا، موصوف کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن ہے تو اس وقت بھی وہ میڈیا کے ساتھ تعلق تھا، ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک تھے، تو اسکینڈل کو ہائی لائٹ کرتے، اسکینڈل کو لے آتے. اب 2.5 سال بعد ذکر کرنا ہے ایک اسکینڈل کی بنیاد پر میری وزارت تبدیل کی گئی، اور پھر موٹر وے الائنمنٹ کو بھی ایک اسکینڈل بنانے کی کوشش کر کے اور میرے ساتھ اسے الائن کرنے کی کوشش کی گئی. اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. اسے کہتے ہیں 2 نمبری صحافت. اور میں چیلنج کر رہا ہوں آج کے اس پلیٹ فارم کہ انہیں ثابت کرنا چاہیے. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ کون سا اسکینڈل تھا جس کی بنیاد پر مجھ سے پیٹرولیم لی گئی، اور اس اسکینڈل کو پرسیو کریں، اسے ہائی لائٹ کریں. اور جو سیکنڈ اسکینڈل بنانے کی ناکام کوشش کی گئی، میں ایک بات خدا اور رسول کو گواہ کر کے کہہ رہا
سیاست عبادت سمجھ کے کی ہے، خدمت سمجھ کے کی ہے، دیانتداری سے کی ہے، سیاست کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، سیاست کو ذریعہ پہچان نہیں بنایا۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اس ملک کے ادارے بھی موجود ہیں، ایجنسیاں بھی موجود ہیں، اور انویسٹیگیٹو میڈیا بھی موجود ہے۔ رنگ روڈ کا سٹارٹنگ پوائنٹ خانہ رواد تحصیل پنڈی، رنگ روڈ اٹک لوپ تحصیل فتح جان گورت کے آگے، رنگ روڈ تحصیل ٹیکسا موزہ بڑی اقلا پسوال، رنگ روڈ اینڈ پوائنٹ سنجانی، سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے خاندان، میرے قوم کی کسی ایک فرد کی ایک انچ ایک مرلہ ثابت ہو جائے تا یا سیاست پورا خاندان چھوڑ دے۔ اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو بلیم گیم کرتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اور ان موصوف سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں جنہوں نے پہلے اسکینڈل کی بھی بات کی اور دوسرے اسکینڈل کی بھی بات کی، کہ وہ ثابت کر دیں کبھی زمین تھی، کبھی زمین لی، کبھی زمین دی، کبھی زمین ہے، تو میں سیاست چھوڑنے کی۔ ہاں، پھر مجھے لنک کرنے کی کوشش کی گئی کسی سوسائٹی کے ساتھ، لنکیج ہے بہت سارے سیاستدانوں کا سوسائٹیز کے ساتھ، لنکیج ہے بہت سارے بیوروکریٹس کا بھی سوسائٹیز کے ساتھ، اور معذرت کے ساتھ لنکیج آپ کا بھی ہے، صافی برادری میں سے بھی لوگ ہیں، لنکیج آپ کا بھی ہے، میرا کوئی لنکیج نہیں ہے، میرے خاندان کا کوئی لنکیج کسی سوسائٹی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی مالی مفادات نہیں ہے۔ پہلے پہاڑوں کا سینہ کھاڑتے تھے، روٹی کھاتے تھے، وہ سوسائٹی والوں نے مینج کیا، سپریم کورٹ سے ایک ڈیسیژن لیا، کہا جی کریشر بند ہونی چاہیے، زمین کا سینہ چیرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی اس انداز میں گفتگو نہیں کی۔ سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں، عزت پیرف آئے گا، مرنے کو ترجیح دیں گے، مارنے پہ ترجیح دیں گے۔ تو میں حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا اس شخص کے خلاف، میں جاؤں گا اس شخص کے خلاف جو میری ذات پہ، میرے کردار پہ، میرے خاندان پہ اس طرح کی ناپاک زبان کھولے گا، اسے چھوڑوں گا نہیں، کوئی بھی ہو، میرے لیے قابل احترام ہے، عزت دار لوگ ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، عزت کرنا بھی جانتے ہیں، عزت کرانا بھی جانتے ہیں، لیکن جو اس طرح کی کریں گے تو ان کے لیے تو کم از کم چلے پروگرام تو اور بھی ہوئے ہیں، تو میں ایک کو کوٹ کر رہا ہوں جس نے کہا کہ پہلے بھی اسکینڈل کی بنیاد پہ نکالا گیا ایک دم جناب جس دن آپ کہیں اسکینڈل لے کے آ جائیں میں یہیں آ جاؤں گا، کسی کورٹ آف لا میں جائیں اسکینڈل لے کے آئے میں آ جاؤں گا، پہلا اسکینڈل بھی لے آئے، دوسرا اسکینڈل بھی لے آئے، میری ایفیلیشن کسی سوسائٹی کے ساتھ بتا دیں، میری ملکیت پوری تحصیل ٹیکسلا پوری الائنمنٹ میں بتا دیں، ود ڈاکومنٹری ایویڈنس آ جائیں۔